وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک ذرا اونچی بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گرامی قدر معزز واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کر کے اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز بزرگوں، محرم شریف دائے بابرکت مہینہ سالے تے جلوہ افروز ہے، جس کا ایک ہور جمعہ حالی تک اگے آن والا ہے. تو وعدے دے مطابق ایسے ہی مناسبت دے حوالے نال ذکر اہل بیت اور شہادت جگر گوشہ امام عالی مقام شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے حوالے نال بھی میں جناب دے سامنے گفتگو کراں گا. اس تو پہلا ایک وہم دا ازالہ ضروری سمجھنا، جیڑا کہ اعتراض اہل سنت دے عقیدے دے اتے اٹھایا جاندہ ہے کہ تسی کہیں دے ہو، یعنی اعتراض کر رہے ہیں
اہل سنت و جماعت یعنی ساڈے عقیدے دے اتے دشمن مخالف ایک اعتراض کرتا ہے کہ اے سنیو تسی کہندے ہو کہ امام حسین کربلا شریف دے اندر دین بچاون گئے سن. یہی نظریہ نا، ساڈا نظریہ یہی ہے کہ امام عالی مقام مدینہ شریف جیسی مقدس اور بابرکت جگہ نو چھڈیا ہے تے دین واسطے ہی چھڈیا ہے. مکہ شریف ہجرت فرما کے آئے تے تاوی دین واسطے ہی آئے، اور مکہ شریف تو چلے تاوی دین واسطے چلے. آپ دا چلنا بہنا اٹھنا پھرنا سب کچھ دین مصطفیٰ واسطے. یہ اہل سنت دا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے جڑا صدیاں تو چلدا ہوندا ہے. اس نظریے دے اندر یہ نظریہ سانو کسی عام بندے نہیں دیتا. ہندوستان دے اندر اس نظریے نو دین والا داتا علی حجویری، لہذا اسی دڑلے نالے گل کرن نو تیار بیٹھے ہاں. ذرہ برابر نہیں جھجکنا، جن نے مرضی کوئی اعتراض کرتا ہے کر لوے کہ ساڈا عقیدہ اے وے کہ نبی دا پتر سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تن من دھن جان ہر چیز وطن ہر چیز نو آپ نے دین مصطفیٰ واسطے قربان کر چھڑیا. اعتراض دے ذرا غور ہوئے، قدردان لوگ بیٹھے ہو، بہت بھاری اعتراض ہے انہاں دا کہ امام عالی مقام اگر تسی کہندے ہو کربلا وچ دین بچان گئے، پھر دین بچیا تے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک آپ شہید ہو گئے، دین تے نہ بچا سکے. میں اینی ضرور عرض کراں گا کہ جدو کوئی انج دا بندہ اعتراض کر رہا ہوئے گا نا تے سنن والا بندہ سمجھ رہا ہوئے گا کہ اے جنہ مرضی مسلمان ہون دا دعویٰ کر لوے اندے دل وچ محبت مصطفیٰ بھی کوئی نہیں تے محبت اہل بیت بھی کوئی نہیں. اگر ہوندی تے انج دا سوال کدی بھی نہ کردا، لیکن کیونکہ دشمن دا اعتراض ہے اور اہل حق دی یہ نشانی ہے کہ جدو بھی مخالف کوئی اعتراض کرے تے سنی دا حق بندا ہے کہ اعتراض دا جواب دے دے. میں اسلام دی روح نال جناب نو عرض کرنا چاہنا کہ اسلام دے اندر اعتراض دا جواب دینا ایک بہت بڑی عقل مندی دی نشانی ہے. تاں کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی دنیا دے بادشاہ جس وقت امام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد تو جدو واپس تشریف لے کے لشکر آیا، کچھ غنیمت دا مال آیا، وچ کپڑے آئے، آپ نے صحابہ کرام نو کپڑے تقسیم فرمائے. کسے صحابہ کرام دی شلوار بنی تے قمیض نہ بنی، کسے صحابی نے اپنی قمیض بنا لی تے شلوار نہ بن سکی، دھوتی نہ بن سکی، چادر نہ بن سکی، ردا نہ بن سکی. یعنی کپڑا اتنا تھوڑا سی جڑا صحابہ کرام دے حصے دے اندر آیا. اگر کسی نے قمیض یعنی کرتا مبارک بنایا تے شلوار مبارک نہ بن سکی، شلوار مبارک بنائی کرتا مبارک نہ بن سکیا. جمعے دا موقع آیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف لے کے آئے. صحابہ کرام دی نگاہ پہ گئی کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو بھی وہی کپڑا تقسیم کیتا ہے، خود بھی جڑا اپنے حصے دے اندر آیا ہے اونا بھی رکھیا ہے. لیکن عجیب بات ہے اسی اس کپڑے دی یا قمیض بنائیے تے شلوار نہیں بنی، اگر شلوار بنائیے تے قمیض نہیں بنی ہے. کپڑا اینا تھوڑا سی کہ ایک چیز بن گئی دوجی نہ بنی. عجیب بات ہے وہی حصہ حضرت فاروق اعظم نے بھی لے آئے، لیکن عجیب بات ہے فاروق اعظم سرکار دی قمیض بھی بنی کھڑی ہے، شلوار بھی اس سے قمیض اس سے کپڑے نال بنی لئی، قمیض بھی بن گئی شلوار بھی بن گئی. جدو حضرت سیدنا فاروق اعظم ممبر نبوی دے اوتے تشریف لے کے آئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے. ادھی دنیا دا بادشاہ امیر المومنین
خلیفہ وقت ہے، لیکن اپنے تے اعتراض ہومن لگ گئے. نبی دے یار نے غصہ نہیں کیتا، اے نہیں فرمایا تو میرے تے اعتراض کرنے والا کون ہے، تو میرے تے تنقید کرنے والا کون ہے؟ میں خلیفہ وقت ہاں، میں ادھی دنیا دا بادشاہ ہاں، میں امیر المومنین ہاں، میرے تے ہاتھ کون چاہ سکتا ہے، میرے تے انگلی کھڑی کون کر سکتا ہے؟ نا، نبی دا یار اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے، اے امیر المومنین، اسلام نے سانو برابر بنایا ہے. انما المومنون اخوہ، مومن آپس کے اندر پرہانے، پر آپ پرہا دے اتے اپنا اعتراض رکھ سکتا ہے، جواب لے سکتا ہے. اے امیر المومنین، سانو بھی تساں کپڑا تقسیم کیتا ہے، آپ بھی وہی کپڑا رکھے ہے، لیکن عجیب بات ہے اس کپڑے دے نال یا ساڑی قمیض بنی ہے یا شلوار بنی ہے. اے امیر المومنین، تانوں کنے حق دیتا ہے کہ تسی اپنے ساڈے تو ود کے کپڑا لے لو، اپنی قمیض بھی بنا لو، اپنی شلوار بھی بنا لو. جو ساڈا حق ہے وہی تہاڈا حق ہے. جنہ سانو حصہ ملے گا اونہ ہی تانوں ملے گا. جے اونہ ہی لے آئے پھر ساڈی قمیض بنی ہے، تہاڈی شلوار تے قمیض دوویں بن گئیاں نے. گل سمجھ نہیں آ رہی؟ یا حصہ زیادہ لے آئے؟ اگر زیادہ لے آئے تانوں حق کنے دیتا ہے زیادہ حصہ لین دا؟ جدو امیر المومنین دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول نے کھڑا ہو کے دعویٰ کیتا ہے، نبی دے یار نے غصہ نہیں کیتا، نبی دے یار دے اندر جلال نہیں آیا. کیوں؟ اے او نبی دا یار ہے جنوں فاروق اعظم آکھیا جاندا ہے. مدینے دے تاجدار دے یار دے اتے پری مسجد دے اندر جدو اعتراض کیتا گیا، وقت دے بعد شاہ تے اعتراض کیتا گیا، امیر المومنین تے اعتراض کیتا گیا، خلیفہ وقت تے اعتراض کیتا گیا. حضور، جنہ سانو حصہ آیا ہے تسی اونا نہیں لیا، تسی زیادہ لے آئے، تہاڈی قمیض بھی بن گئی ہے، شلوار بھی بن گئی ہے. جنہ سانو حصہ آنا چاہیے سی اونا ہی تانوں آنا چاہیے سی، اے زیادہ کیوں لے آئے؟ میرے نبی دے یار نے جواب دیتا ہے، اے میرے نبی دے یارو، جنہ حصہ تانوں آیا ہے اونا ہی میں لے آئے. تہاڈا اعتراض کرنا بجائے سوال اٹھے گا، جے تہاڈے جنہ حصہ لے آئے پھر تہاڈی قمیض کیوں بنی، شلوار کیوں بنی، دوویں چیزاں کیوں بن گئیاں نے؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے جواب دیتا اور اسلام دے اندر ایک بڑا بڑا قانون بنا دیتا ہے کہ او نبی دے غلاموں، جدوں بھی تہاڈے تے اعتراض ہوئے غصہ نہیں کرنا، جواب دینا ہے. تنقید ہوئے جواب دینا ہے، اعتراض ہوئے جواب دینا ہے. کی حضرت امیر المومنین فرمان لگے، فرمایا او نبی دے غلاموں، جنہ کپڑا تہاڈے حصے وچ آیا ہے اونا ہی میرے حصے چ آیا ہے، پر میری قمیض تے شلوار دوویں کیوں بن گئیاں نے؟ وجہ اے وے، ایک میرا پتر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جن دا نام ہے، ایک حصہ کپڑے دا باپ دے حصے وچ آیا، ایک کپڑے دا حصہ بیٹے دے حصے چ آیا. میں بیٹے دا بھی لے لیا، اپنا بھی رکھ لیا ہے، تاں میری قمیض بھی بن گئی ہے تے شلوار بھی بن گئی ہے. یعنی کی مطلب؟ میں حصہ نہیں کسے دا ماریا، نہیں ماریا. ایک میرے پتر دے حصے چ کپڑا آیا، ایک میرے چ آیا، میں پتر والا بھی آپ رکھ لیا ہے، اس واسطے میری قمیض شلوار بن گئی ہے. تے خلاصہ کی نکلے ہے؟ اسلام حق کی یہ نشانی ہے. جھوٹ لڑتا ہے، اور سیانے آندے نے جھوٹا لڑتا ہے اور سچا بات کرتا ہے. سچا کیا کرتا ہے؟ اس واسطے جدوں بھی اہل سنت و جماعت سچے ہیں، جدوں بھی ساڈے تے اعتراض ہوئے گا اسی الحمدللہ جواب دیاں گے. اعتراض ہے یہ نسبیاں دا اعتراض ہے، دشمن اہل بیت دا اعتراض ہے کہ اگر تسی آکھو امام حسین دین بچان واسطے گئے کہ دین تے نہیں بچیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ تے شہید ہو گئے، یزید دا پھٹا تے نہیں چکی جا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو میں اتنا ہی کہوں گا، ارے اعتراض کرنے والے کی، اعتراض کرنے والے کی جو عقل ہے نا وہ کوری ہو چکی ہے. جواب لینے کے لیے عشق چاہیے. ادھر ویکھیا جو میرے نبی دے یاراں نے جہاد کیتا ہے غزوہ احد دے موقع دے اتے، غزوہ احد دے موقع دے اتے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ فتح ہوئی ہے لیکن فتح ہونے تو بعد پھر شکست دے آثار نمودار ہوئے نے. یعنی صحابہ کرام دا بہت بھاری نقصان ہویا، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. ذرا بات پر غور کرنا.
اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مدینے کے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے اور اللہ کے نام کو بلند نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو شہید کر کے جانی نقصان کر دیا؟ اگر کوئی نبی پر اعتراض کرے تو میں کہوں گا وہ ہندو ہو جائے، وہ سکھ ہو جائے، وہ کھتری ہو جائے، اسے نبی کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ نبی کا چلنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا سفر فرمانا، جہاد کے لیے جانا، غزوہ کے لیے جانا، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نام نو بلند کرنا واسطے جہاد بھی فرمایا ہے، اعلاء کلمت اللہ واسطے جہاد کیتا ہے۔ وہ چلیا جویں مدینے دے تاجدار کریم آقا جہاد فرماون جاون، بھاویں ظاہری طور تے صحابہ کرام دا جانی نقصان بھی ہوئے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا کلمہ بلند کرتے نے مدینے دے تاجدار، کدی کلمے نو نیواں نہیں کر سکدے، کدی کلمے نو ٹھیس نہیں پہنچا سکدے۔ وہ چلیا جویں مدینے دے تاجدار اللہ دے دین نو بلند کرن واسطے سب کچھ کیتا ہے، ایویں امام عالی مقام نے بھی نبی دے دین نو بلند کرن واسطے سب کچھ کیتا ہے۔ اور اگلی بات، اگر اینو تے آندے نے دین بچ گیا، کیویں بچیا؟ ادھر ویکھیا جے بھائیو، جی اگر امام عالی مقام کربلا جا کے اتنے ذرا بولیا جے میں تواڈے کول بلوانا چاہنا، ذرا ادھر ویکھیا جے، اگر امام عالی مقام کربلا جا کے تے یزیدی آل مصطفیٰ دے اتے ظلم کر کے ظلمن شہید نہ کر دے تے اج یزیدیاں نال نفرت کنے کرنی سی؟ او کنے کرنی سی؟ ہر کسی ایہی آکھنا سی او یزید کیڑا گندا بندہ سی، اونے تے کچھ کیتا ہی نہیں، جویں اج بھی کئی کمینے لگے پھردے نے آندے نے یزید نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا، نکے جے بچے نو کھڑا کر کے ویکھ لو، اونوں بھی اگر یزید دا لفظ بول کے آکھو تو یزید جا رہے ہیں تے وہ بھی تواڈے گلمے نو تے غصہ کرے گا، مینوں تو یزید کہہ دیتا ہی ہے، میں یزید کدھروں بن گیا؟ یزید تے آل مصطفیٰ دا قاتل ہے۔ او چلیا اینوں تے اعلاء کلمت اللہ کہندے نے، اینوں تے دین بچانا کہندے نے۔ اگر امام کربلا نہ جاندا تے یزید دی غداری دا کدی پتہ نہیں لگنا سی، یزید منافق بن کے دین دے اندر چھپیا رہنا سی، کافر بن کے دین دے اندر چھپیا رہنا سی۔ میرے مدینے دے تاجدار دے نواسے نے مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا دی زمین تے دسیا چلیو یزید چھپ نہیں سکدا، یزید دین دا غدار ہے، حسین دین دا وفادار ہے۔ اور دین بچانا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو کربلا میں میرے نبی نے بھیجا ہے، خود نہیں گئے ہیں۔ ہاں جی، اور کیوں گئے؟ تاکہ پتہ لگ جاوے یزیدی کنوں آندے نے تے حسینی کنوں آندے نے۔ اگر امام کا کربلا میں شہید نہ ہوتے نا، کنبہ 72 تن قربان نہ ہوتا تو پتہ نہیں چلنا تھا، کیونکہ یزید بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی بڑی بڑی پگ سر تے رکھدا ہوندا سی تے داڑھی بھی ہوندی ہے سی، ہاں جی، تے بھلے چکے نمازاں بھی پڑھ لیندا سی تے کلمہ بھی پڑھدا سی تے بھلا چکا ورد وظیفہ بھی کر لیندا سی، ہیں جی، تے پتہ کیویں لگیا؟ ارے کلمہ نمازاں اے بعد وچ نے، آل مصطفیٰ دی محبت سب تو پہلا ہوئے۔ توجہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ تاں کر کے ساڈا پیر باؤ بھی ایتھے بولیا ہے، جیندیاں بولو ہاں ذرا سبحان اللہ۔ ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے، فرمایا کوک دلا مت رب سنے جا، سنے جا کوک دلا مت رب سنے جا، درد منداں دیاں آہیں
نہ بلن مشالاں اتے درداں باج نہ آہی آتش نال او یاران لا کے آتش نال او یاران لا کے بمبٹ سڑنے کی نہیں ادھر ویکھیا جے ذرا غور ہوے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا اگر کربلا دے میدان دے اندر نہ جاندا اوے پتہ نہیں لگنا سی یزید کون ہے پتہ نہیں لگنا سی یزیدی کنوں آکھیا جاندا ہے چلیا او نبی دا پتر اونے گوارا نہیں کیتا نبی دے دین دے اندر کوئی منافق بن کے رہے نبی دے دین دے اندر کوئی کلمہ پڑھ کے اتو صوفی بن کے تے وچوں وچوں بے ایمان بن کے رہے نانا پاک نبی دے غلام نے کربلا دے میدان جا کے تلوار چاں کے دس دیتا ہے جھلیا جن نے آل مصطفیٰ دے مقابلے وچ تلوار چاہیے اون دیاں نمازاں بھی نہیں ویکھنیاں اون دے روزے بھی نہیں ویکھنے صحابی دا پتر ہونا بھی نہیں ویکھنا ہے او جھلیا اساں اون دے نال ہی پیار کرنا ہے جڑا آل مصطفیٰ نال پیار کردا کیونکہ ساڈا ایمان ہے اسی سنیاں ساڈا ایمان ہے آل مصطفیٰ تے آل مصطفیٰ ہے اساں انہاں دی گل تے نہیں کردے اوتھے براء الورا نے اسی تے اے گلاں نے ذرا اونچی بولو عاشقاں دا خانہ کعبہ عاشقاں دا خانہ کعبہ بولو ذرا سبحان اللہ عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا دوارا عاشقاں دا خانہ کعبہ عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا دوارا خشک بندے نال میری گل نہیں محبت والے بندے نال میری گل ہے ذرا مل کے کہہ دو عاشقاں دا خانہ کعبہ او یار دا دوارا عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا دوارا کتا محبوب دی گلی دا کتا محبوب دی گلی دا سارے جگ تو ہی پیارا ہے عاشقاں دا خانہ کعبہ عاشقاں دا خانہ کعبہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جن قبر قدرت دے اندر میری جان ہے اے تے آل مصطفیٰ ہے اے تے صحابہ مصطفیٰ نے انہاں دی شان تے براء الورا ہے عاشق دا عقیدہ اے وے یار دی گلی دا کتا بھی نظر آ جاوے او بھی جگ نالوں پیارا لگدا او جی بولو سبحان اللہ اسی لیے حضرت امام عالی مقام جب مدینہ شریف سے چلے نا مدینہ شریف سے تو حضرت سیدہ زینب میرے نبی کی بارگاہ میں ہائے 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 جانتے ہو سیدہ زینب کون ہے قربان جاواں ادھر ذرا غور فرماوے جے میرے پاک مدینے دے تاجدار دی یہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی لختے جگر ہے مولا علی دی دھی ہے امام حسن تے حسین دی بہن میرے پاک نبی دے پاک دی ایک نشانی اپنے پرانوں جدو تیار ہوندیاں ویکھے آئے میرے پاک نبی دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ دی لختے جگر اپنے نانا جان دے روضہ انور تے گئیاں نے
جا کے دعا کر دیاں نے کی آندیاں نے ذرا غور ہوئے اے نانا جان اے نانا جان ایک میں اپنے باپ دی نشانی لے چلی ہاں ایک تیری نشانی لے چلی ہاں اگر مزہ نہ آوے تے پھر آکھیا جے ذوق کرو گے تے سناواں گا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی دی صحابزادی اپنے نانا جان دی قبر انور تے ہاتھ چائی کھڑیاں نے کی عرض کردیاں نے نانا جی اے او روزہ ہے اے او مدینے دیاں گلیاں نے جنہ گلیاں دے اندر اسی کھیڑ دے ہوندے ساں جنہ گلیاں دے اندر حسنین کریمین دے پیر لگے نے اے او پیاریاں گلیاں نے ویسے بھی ہر کسے نو اپنے وطن نال پیار ہوندا ہے اے میرے نانا جان اے ساڈا وطن بھی ہے تہاڈا روزہ بھی ہے سونے سانو بڑا ہی پیارا ہے لیکن چلے آؤ اے اسی دیس چھڑ کے چلے ہیں پردیس دے اندر چلے ہیں میرے آقا اے میرے نانا جان دو چیزاں لے کے چلیاں میں تواڈے وطن دے وچوں ایک اپنے باپ دی نشانی لے کے چلیاں ایک تواڈی نشانی لے کے چلیاں میرے پاک نبی دی بیٹی عرض کر دی ہے اے میرے نانا جان علی دی نشانی کی ہے علی دی نشانی میرا حسین ہے علی دی نشانی میرا حسین ہے علی دی نشانی میرے قاسم دی جوانی ہے علی دی نشانی اکبر دی جوانی ہے اے ننے ننے شہزادے بھی لے کے چلیاں علی اصغر بھی لے کے چلیاں علی اکبر بھی لے کے چلیاں پاک حسین نو بھی لے کے چلیاں سیدنا قاسم پاک نو بھی لے کے چلیاں اے میرے باپ دی نشانی ہے او مدینے دا تاجدارا اے میرے نانا جان ایک تواڈی نشانی بھی لے چلیاں جنوں قرآن آکھیا جاندا ہے جندے حالی بھی ہاتھ نہیں اٹھنے پتہ نہیں کدو اٹھنے نے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے سیدہ زینب نے دعا کی تھی اے مدینے دے تاجدارا ایک تواڈی نشانی بھی لے کے چلیاں ایک اپنے باپ دی نشانی بھی لے کے چلیاں اے نانا جان کرم فرماوے آجے مہربانی فرماوے آجے اساں دین واسطے چلے ہاں اپنی نشانی تے قربان کر سکنے ہاں پر تواڈی نشانی نو ہتھوں نہیں جان قربان جاواں درویش ذرا اگے چلدا جاؤ میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب جدو ساری کربلا ہو گئی شہادت علی اکبر بھی سنانا وا جدو ساری کربلا ہو گئی ذرا غور ہوئے سیدہ زینب پاک دے قافلے نو جدو قیدی بنا کے کتے یزید کو لے آندا گیا اس یزید لعین دے دربار جڑی توہین ہوئی نبی دی آل دی نبی دے کرانے دی جڑی اس کتے نے توہین کیتی ہے وہ بیان نہیں میں کر سکتا ذرا ادھر ویکھیا جے غور ہوئے قربان جاواں جدو اے سادات دا قافلہ واپسی مڑے آئے میرے پاک نبی دے روزہ انور تے مدینہ شریف جدو واپس آئے او نبی دی بیٹی جن نے جاندی واری سرکار دے روزے تے دعا کی تھی سی یا مولا ایک میرے نانے دی نشانی جا رہی ہے ایک میرے بابے دی نشانی جا رہی ہے اساں بابے دی نشانی تے لٹا سکنے ہاں پر نانے دی نشانی نہیں جان دیاں گے میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زینب جدو واپس آئیاں نے مدینہ شریف دے اندر اے لٹیا پھٹیا قافلہ جدو واپس آیا وہ کتاباں والے نے جڑے بھی الفاظ لکھے نے ادھر ویکھیا جے وہ درد بیان نہیں ہو سکدا ہے وہ کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دوڑ کے آئیاں نے میرے نبی دی قبر انور نو جفا پا رہا ہے زارو قطار رون لگ پیاں
نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے میرے نبی دی صحابہ دی عرض کردیاں نے او مدینے دا تاجدارا میں اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہاں اپنے بابے دی نشانی نہ قاسم نظر آ رہا ہے نہ حسین نظر آ رہا ہے نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے نہ علی اصغر نظر آ رہا ہے ہر شے قربان کر دیتی ہے پر تیری نشانی بچا کے لے آئی اسی بولو سبحان اللہ انج سمجھ لے نبی دی دھی میرے آقا دی قبر انور تے کی عرض کر دی ہوئے گی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل بیل کے کہہ لو ذرا حال دل کس کو آپ کے ہوتے ہوئے جڑا نبی نو زندہ سمجھدا ہے ذرا وہی میرے نال بولے گا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں یا رسول اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے او لمحہ او گھڑی او وقت او حال اسا بیان نہیں کر سکنے ہاں جدو نبی دی میرے نبی دی قبر انور دے اتے بیٹھ کے اپنے نانا جان دی بارگاہ وچ عرض کر دیے او میرے نانا جان اپنے باپ دیاں نشانیاں ساریاں دے آئیاں ہائے 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 بولو خدا سبحان اللہ آج صدقے جاواں ادھر ویکھو کیڑی نشانی دے آئی او کیڑی نشانی دے آئی ہے اے او نشانی دے آئی ہے جنوں شہزادہ علی اکبر آکھیا جاندا ہے او نشانی میرے نبی دی چلی گئی ہے او نشانی کیویں گئی ہے کربلا دے میدان وچ میرے پاک نبی دی صحابہ دی نبی دی قبر انور تے بیٹھ کے اپنے نبی دی بارگاہ دے اپنے نانا جان دی بارگاہ وچ سارا حال سناندیاں ہون گیاں ایویں ہی سناندیاں ہون گیاں میرے سونےیا او میرے نانا جان جدو کربلا دا میدان لگیا ہے واری واری سارے شہید ہوندے گئے نے واری واری سارے قربان ہوندے گئے نے واری شہزادہ علی اکبر دی آ گئی علی اکبر شہزادے دی واری آ گئی ہے اپنے ابا جان دی بارگاہ وچ ہتھ جوڑ کے عرض کردے نے ابا جان مینوں اجازت عطا فرما دیو میں بھی شہید ہونا چاہنا وا اپنے بھائیاں نال ملنا چاہنا وا جنت دی سیر کرنا چاہنا وا دین تو قربانی دینا چاہنا وا مینوں بھی اجازت دے دیو چلو پتر نے اپنے باپ کو اجازت منگی ہوے گی میرے مدینے دے تاجدار دے نواسے دے کی گزری ہوے گی میرے پاک مدینے دے تاجدار دا نواسا یہی فرماندا ہوے گا اے علی اکبر تو بڑا پتر ہے میرا بڑا بیٹا ہے وڈے بیٹے اپنے باپ واسطے سہارا ہوندے نے تو
تو کدھر چلے آئے میں تیری جگہ تے آپ جانا چاہنا وا لیکن وہ کوئی عام بیٹا نہیں وہ نبی دا بیٹا میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا کر رہے آپ فرماندے نے بیٹا او میری جان لینا چاہندے نے میں آپ ہی شہید ہو جانا وا تانوں جاون دی لوڑ نہیں ہے عرض کر دے شہزادہ علی اکبر سونیا اے ابا جان نانا میں اپنی اکھاں دے سامنے تانوں ذبح ہوندیا نہیں ویکھ سکنا وا اپنی اکھاں دے سامنے تانوں قربان ہوندیا نہیں ویکھ سکنا وا مہربانی فرماؤ مینوں اجازت عطا فرما دیو اج تک میری گل کوئی بھی نہیں موڑی آج تک کدی بھی میرا دل نہیں توڑیا آج بھی میرا دل نہ توڑیا جے اے ابا جان مینوں اجازت عطا فرما دیو میرے پاک حسنین کریمین نے اپنے آنسو مبارک پونجدے ہویا میرے پاک نقطے جگر اپنے پاک نقطے جگر شہزادہ علی اکبر نو آپ نے تیار فرمایا گھوڑے تے سوار کیتا ہے خطبات محرم دے اندر بھی آئے درویش البدایہ والنہایہ دے حوالے نہ لکھے آئے قربان جاواں شہزادہ علی اکبر نو تیار کیتا گیا ہے آپ سرکار نے خود تیار فرمایا ہے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑائی ہے تلوار پکڑا کے زیب تن لباس فرما کے یہ دعا دیتی ہے جا رب راکھا ہن سچی دسیا جے اے شہزادہ علی اکبر ایک تے آل مصطفیٰ ہے دوجا تیار کرنا والا کون ہے تے سچی دسیا جے جڑے سائیں آپے اڑدے نے وہ کسے کم جوگے نہیں ہوندے تے جنہاں نو سائیں تیار کر کے بھیج دے نے نا ہائے 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 اونچی بولو ذرا سبحان اللہ تاں تے کسے نے سچ آکھے آئی جیڑیاں گڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن اونچائیاں او گڈیاں اوے اچیاں اڈیاں او جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا میرے پاک اس سید لاڑے نو تیار کرنا والا بھی سید میرے پاک مدینے دے تاجدار دے نواسے نے دعا دیتی فرمایا جا شہزادہ علی اکبر جا تینوں میدان دے اندر بھیجن والا میں اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا اوے کسے بادشاہ دا پہلوان ہوے اونوں اپنے پہلوان تے ناز ہوندا ہے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا وا جڑا آل مصطفیٰ دا پہلوان ہوے تیار کرن والا امام حسین ہوے پھر کیویں نہ پہلوانی تے مان ہوے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا شہزادہ علی اکبر میدان وچ آیا آپ نے رجز دے شیر پڑھے نے اشعار پڑھے نے آپ نے فرمایا او یزیدیو تانوں پتہ نہیں میں کون تانوں پتہ نہیں میں کون میں اس علی دے پتر دا پتر جڑا فاتح خیبر ہے جڑا ایک ہاتھ دے نال خیبر دا قلعہ کھیڑ سکدا ہے میں اون دے پتر دا پتر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نا آپ نے فرمایا یزیدیو آ جاؤ ہے کوئی تواڈے وچوں میرے نال مقابلہ کرن والا ہے کوئی تواڈے وچوں میرے نال لڑائی کرن والا کوئی بھی نہ آیا آپ نے للکاریا تاریخ دے اندر آیا آپ سرکار نے 3-4 باری للکاریا کوئی بھی باہر نہ نکلیا اے شہزادہ پیاسا ضرور ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا زہری پیاس بھی لگی ہے لیکن ایک ہی جان دے سن اسا زہری پانی بند کر کے اینا دی جسم نو کمزور کر دیاں گے لیکن اے نہیں جان دے اے زہری پانی بند کرنا ہو رے حوض کوثر دا پانی اینا دا نانا لگدا ایتھے ایک گل نقطے دی آ گئی ذرا غور ہوئے نقطے دی گل سنا دینا میں ذرا غور ہوئے شہزادہ علی اکبر دی شہادت سناون تو پہلا اونچی بولو سبحان اللہ
آل مصطفیٰ دا بھی پانی بند ہویا، ایک ساڑے ہندوستان دا تاجدار ہے ان دا بھی پانی بند ہویا. نہیں سنا مگا، میں نہیں سنا مگا، حالی بھی نہیں سنا مگا، اچھی بولو ذرا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا بھی پانی بند ہویا، اے بھی سید زادہ ہے، وہ بھی سید زادے نے معلوم ہویا وہ سیدہ تے کدی کدی پانی بند ہو ہی جاندا ہے. اے اتو ہی ریت لگی آندی ہے سیدہ نو دکھ دین والے. اسی طرح جی میں پاک حسین نو دکھ دیتا گیا ایویں ہی سیدہ نو دکھ دین والے انہیں یزیدی نسل لگی آندی. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا آج بھی کئی یزیدی ٹولے دے لگے پھر دے نے جڑے سادات نو دکھ دیندے پھر دے نے. او چلیا کدی بکواس کر کے آندے نے یزید دا پیشاب چنگا ہے سیدہ نالوں، کدی کیویں دی بکواس کردے نے. میں کیا چلیا تیری پگ بھی یزیدیاں والی، تیری داڑھی بھی یزیدیاں والی، تیرا لباس بھی یزیدیاں والا، تیرا حلیہ بھی یزیدیاں والا. او جڑا سیدہ نال بدتمیزی کردا ہے او حسینی نہیں ہوندا یزیدی ہوندا ہے. حسینی کنوں آکھدے نے جڑا علم تے مان نہ کرے، اپنی شہرت تے مان نہ کرے، جتھے بھی نبی دا پتر نظر آ جاوے سر جھکا لوے. توجہ ہے اچھی بولو، قربان جاواں ادھر ویکھ غور ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا پانی بند کیتا گیا، ہندو مہاراجے نے پانی بند کر دیتا. جدو پانی بند ہو گیا بڑی نکتے دی گل کرن لگا میں، جدو پانی بند ہویا آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا میرا پانی کیوں بند کیتا جے، کیوں پانی بند کیتا جے؟ ہندو مہاراجے نے جواب دیتا پانی تاں بند کیتا ہے تو ساڈی مانگ گھٹائی جانا ہے، سارے لوگاں دی توجہ تیرے والے ہو رہی ہے، ساڈے تو ہٹ رہی ہے، اسی تاں پانی بند کیتا ہے تاکہ تو چلا جاویں، تو چلا جاویں. آپ نے فرمایا انج کرو مینوں ایک پیالہ پانی دا دے دو بس. یار سننا چاہتے ہو؟ مینوں ایک پیالہ پانی دا دے دو پھر پانی بند کر لوے. آجے ہندو نے سوچیا، اس ہندو مہاراجے نے سوچیا ایک پیالے دا کی ہے، سارا دریا اسی بند کر دینے ہیں، ایک پیالہ دے دینے ہیں. بابا کنی دیر پیوے گا، کدی نہ کدی تے بوکی جائے گا، پھر پیاسا ہو جائے گا. اے دا مطلب ہے نکلیا. اب میں ہوڑی بولاں گا جنوں گل چنگی لگی انہوں اچھی بولنا پینا ہے. اے دا مطلب ہے نکلیا او یزیدیاں نالوں تے ہندو ہی چنگے آ. حالی تو آدھے ہاتھ نہیں اٹھے، کوئی یزیدیاں نال تعلق تے نہیں ہے؟ اوے انہاں ایس یزیدیاں نالوں تے ہندو ہی چنگے آ کہ سیداں دا ایک پتر جیڑا پتر در پتر پتر در پتر پتہ نہیں کنی بھی پیڑھی وچ وہ ہندو نے انہاں تے یا کیتا چلو کوئی گل نہیں ایک پیالہ دے دینے ہاں، تے وہ ایسے کتے سن جنہ ایک قطرہ بھی نہ دیتا. پھر سچی دسیا جی ہندوؤں نالوں بھی پیڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ توجہ نہ بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مینوں ایک پیالہ دے دو. انہاں کہا ٹھیک ہے جی ایک پیالہ لے جاؤ. آپ دا نوکر آیا، خادم آیا، ملنگ آیا، ہاتھ چ پیالہ پھڑیا ہے. ہندوؤں دی فوج بھی نال جا رہی ہے. پانی دا ایک پیالہ جدو آپ نے فرمایا بھر کے لے آؤ. ادھر پانی دا پیالہ بھرنے دی دیر سارا دریائی پیالے وچ آ گیا. سارا دریائی پیالے وچ آ گیا ہے، سارا دریائی خشک ہو گیا ہے، کچھ پیچھے بچیا ہی نہیں. ہندو مہاراجا پریشان ہو گیا، آندے حضور کی کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں جنی اجازت منگی ہے وہ نہیں لیا ہے، میں تے جنی اجازت منگی اور نہیں لے آئے. اے ساڈا تے ایک پیالہ بنیا ہے، تیرا دریا خشک ہو گیا ہے، پیراں وچ گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. عرض کردا ہے سونیا او جڑا دریاواں نوں پیالے وچ بند کر سکدا ہے او ساڈی ٹوٹی تقدیر بھی بدل سکدا. لیکن گل اگے پئی ہے،
گل اگے پئی جڑی سنانا چاہنا، اونچی بولو. یہاں پر ایک بات کی طرف غور ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید نے نا تے پتہ نہیں کنی پیڑھی ہے، یعنی ان سمجھو پتر در پتر پتر در پتر پتر در پتر امام حسین دے پتراں دے وچ اگاں لگے جاؤ لگے جاؤ لگے جاؤ تے اگوں خواجہ صاحب آندے نے، ہوئی نا. اچھا سچی دسیا جی، عجیب بات ہے بھی پتراں در پتر 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 جڑا بہت اگے جا کے آندا ہے، اون دے کول تے اینی طاقت ہے اندے کول تے اینی طاقت ہے کہ ہندو پانی بند کرے تے فرماون ایک پیالہ ہی دے دے بس، تے سارا کچھ ہی چاہ کے پیالے وچ رکھ لین. تے سچی دسیا جے ایمانداری نال اے پتر در پتر وچ اینی طاقت ہے کہ سارا دریا پیالے وچ بند کر دے وے. اے تے خواجہ معین الدین چشتی دی شان ہے. تے عجیب بات ہے امام حسین کربلا دے میدان وچ کیا یزیدیاں کو نہر فرات دا پانی نہیں لے سکتے سن؟ بولو تے صحیح، ساڈا کی عقیدہ ہے؟ لے سکتے سن نا، کہ پتر در پتر دی یہ شان ہے کہ وہ سارا دریا لے لوے. تے امام حسین نہیں لے سکتے سن، پر لیا کیوں نہیں؟ اے نہ لے لیا تے اونا پتر نے لے لیا تے پیو نے کیوں نہیں لیا؟ بس یہ نقطہ سنیا جے تے ویکھنا کندے جسم میں جان ہے، کیوں نہیں لیا؟ ارے ادھر دیکھو، ہائے 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 ہائے، بیٹے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہندوستان کے اندر سارے دریا کو پیالے میں بند کر کے پانی لے لیا، اور باپ امام حسین نے نہر فرات یزیدیوں سے نہیں لی. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کے اندر طاقت ہے اور باپ کے پاس طاقت نہیں ہے. نا، وہ پتر کو جینی طاقت ہے، پھر پیو کو سب کو بہتی طاقت ہے، پر لیا کیوں نہیں؟ ادھر ویکھیا جے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ سرکار نو مدینے دے تاجدار نے ہندوستان وچ بھیجیا سی دین پھیلاون واسطے. امام حسین نو کربلا دے اندر بھیجیا سی دین بچاون واسطے. امام کربلا گیا دین بچانے کے لیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان آئے دین پھیلانے کے لیے. وہ دین پھیلاون واسطے کرامت چاہیے، تا خواجہ نے کرامت دکھائی ہے. وہ دین پھیلاون واسطے استقامت چاہیے، صبر کرنا پیندا ہے، تا میرے حسین نے صبر کر کے دکھایا. اور یہ میرے نبی کی حدیث ہے، الاستقامت فوق الکرامت. فرمایا کرامت دا درجہ نیواں ہوندا ہے تے استقامت دا درجہ اونچا ہوندا ہے. ہاں جی، تے تانوں پتہ ہے جدوں دین پھیلاون جایا جاوے پھر صبر کرنا پیندا ہے. دکھ آوے تے کی کرنا پیندا ہے؟ تے دین دین بچانا ہوے تے صبر، تے دین پھیلانا ہوے. میرے نبی جدوں مکے دے اندر آئے تے معجزات دا اظہار فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ابو جہل کہندا میری مٹھی وچ کی؟ آپ نے فرمایا میں دساں یا مٹھی بولے؟ یہ معجزہ تھا، دین پھیلانے کے لیے تھا، لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تھا. اس واسطے کرامت چاہیے دین پھیلانے واسطے. کہ میرا حسین دین پھیلانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے گیا. کربلا میں یزیدیوں کے ہاتھ سے دین کو بچانے کے لیے گیا. تاں کر کے صبر بھی کھا کے دس دیتا. او دنیا والے ہو، میں اوندا پتر ہاں، میں اس نبی دا پتر ہاں جس گھر دے اندر ایک مہینہ چولہا نہیں بلدا سی، لیکن نبی دعا فرماندے ہوندے سن، یا مولا ایک دن دا مینوں بھکھا رکھی تاکہ صبر کر کے صابر بن جاواں، ایک دن روٹی دے دیوی تاکہ کھا کے شکر کرن والا بن جاواں. اونچی بولو سبحان اللہ. تو شہزادہ علی اکبر کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو بیان کروں گا جو رہ چکی ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدا وصدا روے تیرا دوارا یا، دلے نہیں بولنا، مل کے کہہ لو میرے نام. صدا وصدا روے تیرا
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ذرا مل کے کہہ لو صدا صدا وسدا روے